الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین، خالق جن و بشر، فاعل لما یرید کے لیے خاص ہیں. بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزمان خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے چند آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آج کا معاشرہ اور اس دور کا معاشرہ، آج کے حالات، اس دور کے حالات، کہ جب یہودی اور نصرانیوں نے اپنی تعلیمات کو، پیغمبروں کی ہدایات کو پس پش ڈال دیا اور بغاوت اور سرکشی میں اس قدر آگے جا چکے تھے
کہ جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ انسان نام کی کوئی چیز ان میں باقی نہ رہی. کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی برائی دنیا میں کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو ان میں نہ پائی جاتی ہو. ایک حیوانیت کا معاشرہ تھا، اپنے رب سے دوری، اپنی تعلیمات سے دوری، اور اس کا نتیجہ تب سامنے آتا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرے اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے چند ایک معاون چیزیں ان پر غور کرے. کبھی بھی آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن کریم ایک روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے. آپ جتنا اس کے قریب جائیں گے آپ کو سب چیزیں ملیں گی. رات کے وقت یا کسی بند کمرے میں لائٹیں بند ہوں، آپ کوئی چیز پڑھ نہیں پاتے، روشنی کے بغیر نظر نہیں آئے گا. آپ کی آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جس خارجی چیز کی ضرورت تھی وہ کیا ہے؟ روشنی. تو جیسے ہی آپ لائٹ سے دور ہو جائیں گے، روشنی سے دور ہو جائیں گے، کوئی چیز آپ پڑھ نہیں پاؤ گے. حالانکہ آنکھیں موجود ہیں، آنکھوں میں کوئی بیماری نہیں ہے، نگاہ کمزور نہیں ہے، لیکن اس اندھیرے نے آنکھوں کی روشنی کو سلب کر دیا ہے، وہ اس پر غالب آ گئی ہے. جب پیغمبر زندہ رہے لوگ ان کے کہنے پہ، ان کے چلنے پہ، ان کے فرامین پہ عمل پیرا تھے. جیسے جیسے پیغمبروں کا وقت گزرتا چلا گیا لوگ اپنی تعلیمات سے دور ہٹتے چلے گئے، اور پھر ایسا وقت آ گیا کہ ان کے پاس پیغمبر کی کوئی سچی تعلیم موجود نہ تھی. اپنی کتابوں سے روگرداں نہیں. اچھا، یہ چیز ختم کیسے ہوتی ہے؟ بدعملی. بدعملی جو ہے حقیقت میں یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ انسان کو بدعمل بنائے. وہ اس کو آسرے، امیدیں، دلاسے، خیالات، تصورات ذہن میں ڈال دے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیے تو کچھ نہیں ہوتا. جب یہ شیطانی خیالات انسان کے اندر آتے ہیں، انسان اپنی پیغمبر کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیتا ہے. پھر ایک ایسے دور میں جہاں فحاشی، عریانی، قتل و غارت، چوری، ڈاکہ، دنیا جہان کی برائیاں موجود تھیں، لیکن اللہ رب کریم نے اپنے آخری پیغمبر کو یہ اعزاز، یہ عظمت، یہ شرف بخشا. آپ نے ان ساری خرابیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے جو پہلی وحی اتاری اس پہ آپ غور کریں. برائی کو مٹانا تھا، قتل و غارت گری کو روکنا تھا، خون خرابے کو روکنا تھا، چوری کو روکنا تھا، ڈاکو کو روکنا تھا، شراب سے روکنا تھا، جوئے سے روکنا تھا، ظلم اور بربریت سے روکنا تھا. ساری چیزوں سے روکنے کی بجائے اقرا بسم ربک الذی خلق، تعلیم پر، علم پر پہلی وحی اللہ تعالی نے اتار دی. اور اس پہلی وحی کے بعد کوئی اور چیز فرض نہ ہوئی. 13 سال تک گزار دیے، 13 سال تک گزار دیے. کس بات پہ گزارے؟ تعلیم پر، علم پر. وہ جو 4 منصب بیان کیے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سوچے تو صحیح.
کہ جو تبدیلی تعلیم سے آ سکتی تھی، جو تبدیلی علم سے آ سکتی تھی، وہ مار پیٹ سے نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے جو خطرہ ہے، جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب اس کے متعلق ہمیں علم ہوگا، ہم وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ تعلیم دی، یہ علم دیا، سب سے پہلے اپنے مالک کو پہچانو، جس نے تمہیں ایک علق سے پیدا کیا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور یہ چند ہڈیوں کا ڈھانچہ جس پر اللہ نے گوشت چڑھا کر انسان کو بنا دیا ہے، کتنی حالتیں اس کی تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر اسی ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت اور چمڑی چڑھانے کے بعد اللہ رب کریم نے بال اگا دیے۔ بال کی تبدیلی انسان کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اللہ رب کریم دکھاتا ہے کہ انسان تیرے بال تیرے جسم پر اگنے والے تیرے اختیار میں نہیں ہے، وہ سفید ہو جائیں، وہ سارے جھڑ جائیں، انسان کو پھر ساتھوں ساتھ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا چلا گیا، اپنا اختیار، اپنی طاقت، اپنی قدرت ہر جگہ اللہ نے دکھا دی۔ فرمایا کہ تمہارا وہ رب، اس کو پہچانو، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، جس نے شکل و شباہت بنائی ہے۔ اگر جسم کی کوئی ایک ہڈی ٹوٹ جائے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ ایک دانت لگا لیں، صرف ایک دانت، انسان اس کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ سونے کا لگوا لے، چاندی کا لگوا لے، پیتل کا لگوا لے، لوہے کا لگوا لے، نہیں، اس دانت کی وہ مضبوطی جو اللہ نے بنائی تھی وہ نہیں بنتی۔ کتنا قیمتی ہے۔ انسان کے پاس ایک گوشت اور پانی کا چھوٹا سا ٹکڑا آنکھ کی صورت میں، جس سے انسان حیران ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں انسان کو سمجھائی کہ لوگوں، جس نے یہ بنایا ہے وہ تمہارا خالق ہے، اور اگر اس کے ساتھ بغاوت کرو گے، اس کے حکم سے روگردانی کرو گے، اگر اس کی بات نہیں مانو گے، تو یاد رکھو وہ تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا، تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ گناہ کوئی سینگدار چیز کا نام نہیں، گناہ کوئی وجود کا نام نہیں، گناہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا نام ہے۔ جہاں بھی اللہ کا حکم ہے، محمد رسول اللہ کا حکم ہے، آپ دیکھیں انسان کسی بھی ملک میں جائے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اس ملک کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرنے پہ انسان کیا ہوتا ہے؟ مجرم، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کا بھی قانون ہے، اور اس اصول اور قانون کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جب ہمارے اندر یہ علم آ جائے کہ میری زندگی حقیقت میں ایک امتحان ہے، میری زندگی ایک امانت ہے، میرا جسم ایک امانت ہے، میں اللہ کے قانون کا پابند ہوں، انسان نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اپنے رب کو پہچانو، اور جب رب کو پہچان لیا پھر اس نے یہ جان لیا کہ میری پکڑ میرا رب کرے گا۔ اگر میں دنیا سے بچ بھی جاؤں، رب کی پکڑ سے میں نہیں بچ سکتا۔
انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے قانون میں بڑے بڑے لوگ قانون سے بچ جاتے ہیں، لیکن غریب قانون کی زد میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جس سے انسان بچ جاتا ہے، اللہ کے قانون سے نہیں بچتا. جو کچھ یہاں یہ کر کے گیا ہے، جو ظلم و ستم زیادتیاں اس نے کی ہیں، اگر یہ انسانی قوانین سے بالا تر ہو کے چلا بھی گیا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. اللہ کے علم کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ 2 دمبیاں، 2 بھیڑیں یا 2 بکریاں وہ لڑ رہی تھی آپس میں. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں لڑتی ہیں؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، ہمیں علم نہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے اس کو بھی. یہ ایک دوسرے کو ٹکریں کیوں مار رہی ہیں؟ ہمیں اس چیز کا علم نہیں، لیکن میرا رب ان کو جانتا ہے. کیا اشارہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز، چاہے جانوروں کا معاملہ ہو یا انسانوں کا معاملہ ہو یا پرندوں کا معاملہ ہو، اللہ اسے بخبر ہے. کئی بار وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ جہاں ماں بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، اس نے کہا امیر المومنین کا سخت آرڈر ہے. فرمایا وہ کون سا دیکھ رہے ہیں؟ گھر کی 4 دیواری میں اس کو نظر نہیں آتا. اس نے کہا اماں بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تو جس بات کو دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور ہو کہ اللہ ہر جگہ اپنے علم سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اپنی قدرت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان ایک قدم بھی نافرمانی میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اس چیز کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثالیں ملتی ہیں. معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جرم ہو گیا، اور انہیں علم ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہوگی. چھپا نہیں، بھاگا نہیں، دوڑا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہو گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ظلم ہو گیا. اسے پتا ہے کہ مجھے زمین میں گاڑا جائے گا، باندھا جائے گا، پتھر مار مار کے مجھے سنسار کر دیا جائے گا. لیکن اندازہ کریں کون سی چیز تھی جو انہیں دھکیل کے لائی ہے. اپنے جرم کا خود اقرار کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ دنیا کی زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے، یہ ختم ہونی ہے. کب تک انسان زندہ رہے گا؟ 100 سال، ایک 10 سال تک جائے گا یا 120 سال تک جائے گا؟ آخر کہاں تک جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ یہ موت پھر بھی آنی ہے. ایک ایسی زندگی کے جس کا خاتمہ نہ ہو، ایک ایسا مرحلہ کہ جہاں انسان نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ اخروی زندگی. اپنی اس زندگی سے اپنے آپ کو بچایا. یہاں کی سزا کم ہے بنسبت اس کے، یہاں اگر پیش کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سزا نافذ کر دی. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، جس نے امیوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا. کس لیے رسول آیا؟ کیا کام تھا رسول کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، یہ پڑھ کر سنائے، انہیں بار بار یاد دلائے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے. سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے. ایک بندہ نسل در نسل کسی ایسی عمل پہ چلا آ رہا تھا کہ جسے چھوڑنا آج بہت مشکل ہو جائے. اس عمل کو کیسے چھوڑے؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کر کے دکھایا
ایسی تربیت کر کے دکھائی کہ لوگ بذات خود جو ہے اس چیز کے پاسبان بنتے چلے گئے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے. اور یہ وہ منصب ہے کہ جہاں تعلیم کے ذریعے سے برائی کو، گناہ کو، معاشرے کے اندر خرابیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. بغیر علم کے انسان ایک نامعلوم شخص ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سزا کیا ہوگی. وہ انسان اپنی زندگی ایک جانور جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، لکھنا پڑھنا بہت کم صحابی جانتے تھے، بہت کم. لکھنا نہیں آتا تھا، لکھی ہوئی چیز پڑھنے نہیں آتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو زبانی طور پہ یاد رکھا، زبانی طور پہ یاد رکھا. آج معاشرہ پھر دوبارہ وہیں جا کے کھڑا ہو رہا ہے. ہم سے وہ تعلیم قرآن سے دور کرنا، سنت سے دور کرنا، علم سے دور کرنے کے وسائل طوفان آندھی سے زیادہ خطرناک طریقے سے ہمارے معاشرے پہ جال بچھا دیے گئے ہیں. اور وہ جال کی صورت کیا ہے؟ ہر بندہ دیکھتا ہے. گھر میں 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، ہر ایک اپنا اپنا موبائل لیے کونوں میں بیٹھے ہیں. وہ گیم کی صورت میں ہو، وہ کارٹون کی صورت میں ہو، وہ فلم کی صورت میں ہو. آج دیکھیں، کوئی ایسا کارٹون نہیں ہے، کوئی ایسی سائڈ نہیں ہے. آپ علمی لے لیں، آپ دنیاوی لے لیں، آپ ویسے ہی فیس بک لے لیں، آپ نیوز لے لیں. میرے بھائیوں، اس پر ایڈ چلتے ہیں، تشہیر کے اشارات چلتے ہیں، اور اس کے اندر کیا واہیات چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کارٹون تو دیتے ہیں لگانے کے لیے، انہیں موبائل تو تھما دیتے ہیں، اور بچہ ذہنی صلاحیت سے بالکل عاری ہو جاتا ہے، کیونکہ برائی اپنی طرف انسان کو مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے، اور ان کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں. اور یہ بچہ نہ اسکول میں محنت سے پڑھے گا، نہ یہ مدرسے میں محنت سے پڑھے گا. 24 گھنٹے اس کے ذہن پر وہ چیزیں سوار رہتی ہیں. وہ اپنے مذہبی اور کلچر والی چیزیں ڈال ڈال کر کھیلوں کی صورتوں میں، کارٹونوں کی صورت میں، مختلف انداز میں لا لا کے وہ پھینکتے ہیں کہ بچہ بھی اسے گمراہ ہو اور بڑا بھی اسے اپنا ٹائم ضائع کرے. کسی کے پاس فرصت نہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کسی کو فرصت نہیں کہ اماں کے پاس بیٹھ کے 2 باتیں کر لے، فرصت نہیں ہے کہ ابا کے پاس کوئی بیٹھ کے باتیں سیکھ لے، باپ کے پاس بھی فرصت نہیں کہ وہ بیٹے کو کچھ نصیحت کر لے، ماں کے پاس بھی فرصت نہیں کہ بیٹی کو کچھ سمجھا لے. میرے بھائیوں، اس کا مقابلہ کرنا ہے برائی کا تو کس سے ہوگا؟ علم سے ہوگا. اس علم کی خرابی آپ کے پاس ہونی چاہیے. بندہ کتنی بھی آنکھیں بند کر لے، میں، آپ، ہمارے بزرگ، بڑے چھوٹے، آپ بتائیں کہاں کہاں ہم آنکھیں بند کریں گے؟ کیا ہم دیواروں میں ٹکریں مار کے گرے جا کر ایئرپورٹ پہ چلے جائیں؟ کس کس کو نہیں دیکھو گے؟ کہاں کہاں آنکھ نہیں جاتی. بازاروں کا حال دیکھ لیں، انسان نہیں بچ پاتا، مشکل ہے. اس کو بچنا ہے تو کس طرح بچے گا انسان؟ ان کی ان حرکات سے دلی طور پہ نفرت ہو، علمی طور پہ ہمیں احساس ہو کہ یہ غلط ہے، علمی طور پہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکے، تاکہ رب کائنات ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب تو برائی ایسی بند آنکھیں ہو انسان کی، برائی کھڑی ہو کے
ہلا کے کہتی ہے آنکھ تو کھول. بندہ کیا کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے پیچھے یہی ایک واحد ذریعہ ہے مسلمان کے پاس کہ جہاں مسلمان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جب ان برائیوں کے خلاف ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا, ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا, آپ بتائیں کہ ہم تو اسے سمجھ لیں گے کہ یہ تو دل بہلانے کے لیے ہے, یہ تو بچوں کے کھیل اور تماشے کے لیے ہے, یہ تو بچوں کا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے, یہ تو بچے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دی, شراب نوشی کرنے والے, چوری اور ڈاکہ ڈالنے والے سارے کے سارے اپنے اپنے کاموں سے تائب ہو گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کر اپنا سب کچھ پیش کر دیا. اس کی وجہ ان کے اندر یہ احساس ہو گیا کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بڑی بھیانک زندگی ہے, بڑی مہلک زندگی ہے, بڑی خطرناک زندگی ہے. میں بھی تباہ ہوں گا اور آگے میری نسلیں بھی تباہ ہوں گی. کہاں وہ ہماری سوچ تھی کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, جس گھر میں سارے دنیا جہان کے ڈانسر ہمیں ایڈز میں چلا رہے ہوں, اشتہارات میں آ رہے ہوں, ہمارے موبائلوں میں آ رہے ہوں, ہمارے ٹی ویوں میں آ رہے ہوں, تو وہاں تو رحمت کے فرشتے 24 گھنٹے نکلتے نہیں ہوں گے. منا سوچیں, قرآن کی تلاوت کی آوازیں ختم, وہ ذرائع آگے آگے دیکھیں. 5-10 سال کے بعد دیکھنا بچہ اسکول سے بالکل ایسے بھاگے گا, کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اسکول والے مجبوراً بچوں کے لیے یہ کھلونے اسکول میں رکھ رہے ہیں. کمپیوٹر کی صورت میں رکھو, بچہ کھیلے, گیمیں لگا کے دو, بچہ کھیلے. کیوں بھائی؟ فیس آنی ہے, وہ اپنے کاروباری نقصان کو برداشت نہیں کریں گے. ہمارے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے گیمیں لگا کے دے دیں گے, بچہ چلو اگر گھر میں ہم نہیں کھلائیں گے تو وہاں کھیلے گا. علم یہ ختم ہو جائے گا. جب علم ختم ہوگا یہی قیامت کی سب سے بڑی علامت ہوگی. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علموا من القرآن, لوگوں مجھ سے قرآن سیکھ لو, میں قبض کیا جاؤں گا اور علم اٹھ جائے گا. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کیسے اٹھ جائے گا؟ نقرأ القرآن, ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. نقرأ ابنانا, ہم اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھائیں گے اور وہ اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے. یہ علم تو جاری رہے گا. آپ نے فرمایا ارایت الیہود والنصارى, کیا تم نے دیکھا نہیں یہود و نصارہ کو؟ یقرؤون التوراۃ والانجیل, تورات کو بھی پڑھتے ہیں, انجیل کو بھی پڑھتے ہیں, لیکن لم یعملوا بہما, دونوں کے ساتھ عمل نہیں کر رہے. یہ بد عملی علم کا فقدان ہے. یہ بد عملی انسان کو تباہ کر کے رکھ دے گی. انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا. آہستہ آہستہ انسان جو ہے اس سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا انسان تباہی کے دھانے چلا جائے گا. فرمایا کہ مومن جس کے اندر ایمان ہوگا وہ گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ گناہ, جرم, نافرمانی کو وہ کیا تصور کرتا ہے؟ فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ, مومن گناہ کو یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے. قائد تحت جبل, وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ سوچ رہا ہے, خطرہ محسوس کر رہا ہے, خوف محسوس کر رہا ہے, یہ پہاڑ مجھ پہ گرے گا اور میں دب کر تباہ ہو جاؤں گا. چھوٹا ہو یا بڑا ہو, وہ گناہ کو ایک پہاڑ سمجھتا ہے, گناہ کو اپنی تباہی کا سبب سمجھتا ہے, گناہ کو اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ سمجھتا ہے. وہ قطعاً گناہ کی طرف نہیں جاتا اور گناہ سے وہ بچتا ہے. وَأَنَّ الْمُنَافِقَ, رہی بات منافق گناہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ كَأَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَلْفِ ذُبَابٍ,
گویا کہ مکھی تھی ناک پہ بیٹھی، ہاتھ مار کے مکھی کو اڑا دیا بس۔ اب یہاں انسان کبھی اس حدیث پہ غور کرے کہ مومن جب اسے گناہ کا پتہ ہی نہیں، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، تو انسان کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد اسلام پہ رکھی، جس ریاست کی بنیاد اسلام پہ رکھی، وہ تعلیم تھی، قرآن کریم کی تعلیم تھی، فرامین رسول کی تعلیم تھی، کہ جنہیں جینے کا ایک طریقہ اور سلیقہ سکھایا، جنہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، جنہیں انسان کو انسان کے ساتھ ملایا، جسے بھولا ہوا سبق یاد کرایا۔ اور دیکھیں ان کی مثالیں آج بھی کتابوں میں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے اس علم کی بنیاد پر کس قدر جو ہے کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کی تھی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان غور کر کے تیری تخلیق میں نے کیسے کی ہے۔ تو اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے، تیری تخلیق کتنی کمزور چیز سے بنائی گئی ہے۔ کبھی انسان اپنی اس طاقت کے مقابلے میں دیکھے تو صحیح اللہ کی قدرت کو۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مری ہوئی بیکار چھوٹے کانوں والی بکری پکڑ کے کہا تھا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ چند دینار کی لے لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مری ہوئی ہے، اور پھر بھی یہ عیب دار ہے کہ کان اس کے چھوٹے ہیں، یہ مر چکی ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ فرمایا یہ دنیا ہے تمہاری، یہ تمہاری دنیا ہے۔ یہ دنیا کتنی بڑی دشمن ہے۔ دولت کی وجہ سے انسان کو ڈاکو لوٹتے ہیں، دولت کی وجہ سے انسان کو ڈاکو قتل کر دیتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، بیٹا بھی کر جاتا ہے۔ ایک واحد دولت ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ آپ کی جائیداد کے مالک آ جائیں گے، آپ کے گھر سے نکال دیں گے، وارث آپ کے دکان سے خارج، نام تبدیل ہو جائے گا، بیٹے کے نام پہ سب کچھ ہو جائے گا، ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن ایک چیز ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ علم، ایمان۔ یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی دولت ہے، دنیا کی ہر دولت چوری ہو جائے گی، چھن جائے گی، لیکن قرآن آپ کے دل میں رہے گا، فرامین رسول آپ کے دل میں رہیں گے، یہ علم آپ کے ساتھ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جیسے انسان کی موت آئی اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کا انقطاع جو ہوتا ہے وہ کس صورت میں کہ انسان خود کر نہیں پا رہا۔ فرمایا کہ الا عن ثلاث، مگر 3 قسم کے عمل جاری رہتے ہیں، اور ان کے جاری رہنے کے اندر بھی اس کا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کی اپنی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی رفائی کام ہے، لوگوں کی ضرورت کے مطابق وہ چیز بنا کے چلا گیا۔ فرمایا کہ او ولد صالح، یہ کہاں سے لائے گا بندہ اس پرفتن دور میں؟ فرمایا کہ اولاد نہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا اللہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، یا اللہ میرا بیٹا۔ یہاں تو بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کے بیٹوں نے پیغمبروں کو اتنا ستایا کہ بیچارے ساری زندگی روتے رہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے بیٹے اللہ نے دیے تھے، لیکن کیا کوئی فائدہ ہوا؟ ایک بیٹا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن بیٹوں نے رلایا باپ کو۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے،
لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں۔ حدیث نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ پیچھے اولاد چھوڑ کے گیا تھا، نہیں، شرط لگا دی، نشان لگا دیا، ولد صالح، ولد صالح، صالح اولاد چھوڑ کے گیا ہو، صالح اولاد۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دے لیکن صالح دینا۔ اسلام نے طریقہ سکھایا ہے۔ آج اسی لیے ہم جب قرآن سے دور ہوئے، اللہ نے بیٹے تو دے دیے لیکن بیٹے ایسے دیے باپ ان کے پیچھے کھجل ہوتا پھرے، چیختا پھرے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، وہ بیٹے باپ کو باپ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جب یہ علم ہی نہیں بیٹے کو کہ میرا باپ ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا درجہ ہے، کیا عزت ہے، بیٹا کیا عزت کرے گا باپ کی؟ انسان اس علم کی طرف آئے جو سب کچھ سکھاتا ہے، پورا نظام حیات، تجارت، معیشت، معاشرت، ہر چیز اسلام سکھاتا ہے بندے کو، اور اسی کے اندر خیر ہے۔ اور جو بھی اسے روگردانی کرتا ہے اس کا انجام دیکھیں۔ پیغمبر کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہے۔ اب انسان اولاد چھوڑ کے گیا، ساری جائیداد سنبھال لی، باپ کو بے دخل کر دیا، لیکن ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اور دوسری چیز، تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی گھٹتی نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی حج کرنے جائے لاکھوں روپے لگا دے، ایک بندہ عبادت کر کر کے 24 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا جب ایک دین کا طالب گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، رحمت کے فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ کتنے بڑا مقام ہے۔ فرمایا سارے درندے پرندے، حتی الحوت، پانی کی تہ میں بہنے والی مچھلی تک بھی اس ایک دینی طالب علم کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ کتنا مقدس مقام ہے، عمر کا کوئی لحاظ نہیں۔ آپ اس علم کو سیکھیں، وہی علم جو ہے حلال حرام، ضروریات زندگی کے مسائل، یہ انسان کے پاس ہونے چاہیے کہ انسان اپنی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کے لیے بھی سوچے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثال دی، کہا کہ میرے صحابہ جنہوں نے دین سیکھا، سیکھ کر مختلف علاقوں میں نکلے تھے اور اصلاح معاشرے کے اندر ایک ایسا امن کا پیغام دے دیا تھا کہ آج بھی لوگ، ہندو بھی اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علم بندے کو کوستا ہے، علم بندے کو روکتا ہے، علم انسان کو بار بار متنبہ کر رہا ہے۔ جب علم نہیں ہوگا انسان بے حس ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ یہ روشنائی دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے علوم اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ قرآن کریم نے سارے علوم بیان کر دیے ہیں۔ وہ ایک سمندر ہے جس سے انسان نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے علم اٹھانا ہے۔ اور وہ کیا علم اٹھاتا ہے؟ محدثین نے اسی علم کی خاطر پوری زندگی اپنی سفروں میں گزار دی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، صدیاں بیت گئی، گزرے ہوئے،
لیکن آج جب کتاب اٹھاتے ہیں پتہ کیا چلتا ہے؟ کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی احادیث ہم نہیں پڑھتے؟ صحاح ستہ کے سارے ائمہ کی حدیثیں جمع کی ہوئی ہم نہیں پڑھتے؟ ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے؟ کائنات کے امام نے فرمایا کہ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، نیکی کا راستہ بتانے والا نیکی کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے، نیکی بتانے والا کرنے والے کے برابر اجر پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ علم ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جس سے انسان خود بھی روشنی لے رہا اور دوسروں کو بھی اس سے روشنی دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، 13 سال جو آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کی، یہ بدعت، یہ شرک، یہ خرافات کی مین وجہ جہالت ہے، مین بنیاد جہالت ہے۔ اس لیے کہ وہ حدیث علم سے دور ہے، علم سے کورے ہیں، انہی کے پاس یہ علم نہیں ہے، وہ بیچارے نہ جانے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کو یہ علم ہو جائے کہ یہ بدعت ہے، قطعاً بدعت نہیں کریں گے۔ لوگوں نے تعویلیں کر کر کے حق کے اوپر دلدل ڈال کر جو ہے پردے ڈال کے ان کو بدعت پہ لگا دیا ہے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے، فرمایا کہ من احدث فی امرنا، کہ جس بندے نے ہمارے معاملے کے اندر کسی چیز کو بیان کیا، دین شریعت کے اندر کسی چیز کو بیان کیا اور وہ ہماری طرف سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ یہی نہیں، آپ نے فرمایا من کذب علیہ، من کذب علیہ۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے جھوٹی روایات کو پھیلایا جاتا ہے، نشر کیا جاتا ہے، اس پر لوگ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ فرمایا من کذب علیہ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا انجام جہنم میں دیکھ لے، اس کا انجام ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنائے، اور اس برائی کا مقابلہ جو معاشرے پر میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے، پھینکی جا رہی ہے، نیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے، اللہ اس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑے فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور جب بچیں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اگر ہم نے روگردانی کی، چشم پوشی سے کام لیا اور یہ کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یاد رکھنا آنے والی نسلیں ہماری بالکل تباہی کے کنارے کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔